بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو اسپیشلی میرے ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کا کل ایگزام ہے اور وہ تھوڑا بہت کنفیوز بھی ہیں اور ورید بھی ہیں کہ ان میں ایک ٹاپک جو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے ویل بینگ کا، اکنامک ویل بینگ کا، وہ ایگزیکٹلی ہوتی کیا ہے۔ ایک چیز آپ سمپلی یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ بچوں کے لیے میں اسپیشل بنا رہا ہوں ویڈیو، کہ جو اکنامک ویل بینگ ہے دیٹ مینز کہ آپ نے تھوڑا سا براڈر سوچنا ہے۔ اس سے پہلے اکنامک میں جب آپ نے پڑھا اکنامک کیا تھی، اکنامکس میں مینلی ہم نے ایک چیز پہ فوکس کیا تھا کہ انکم وہ انڈیویجول ہے، وہ کنٹری کی ہے، یا انکم کی ڈسٹریبیوشن، اسی پہ سارے کے سارے ہم نے بات کی، انکم کیا ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ اکنامک ویل بینگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ نے تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ ان سمالر آئیڈیاز سے یا ڈائمنشن سے نکل کر بڑی اپروچ جب دیکھی جاتی ہے اس کو اکنامک ویل بینگ کہا جاتا ہے۔ اس کے میننگ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ اکنامک خوشحالی کو کہتے ہیں۔ تو خوشحالی کا مطلب obviously آپ کے ایجوکیشنل سیٹ اپ سے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بیسک نیڈز تک رسائی ہے، ایکسیس ہے، اور جو امپلائمنٹ اپارچونیٹیز ہیں جو کہ الٹیمیٹلی ہر شخص کی کہیں نہ کہیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو مینلی ان چیزوں کے اوپر فوکس رکھنا ہے کہ اوورال خوشحالی کو کیسے دیکھا جاتا ہے، کسی بھی اکانومی کی، کسی کنٹری کی خوشحالی کا دار و مدار کن چیزوں پہ ہوتا ہے۔ بس یہ آپ نے ایک ذہن میں رکھنا ہے کہ مینلی یہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک چیز ذہن میں اور رکھیے گا، جب ہم ڈائمنشنز کی بات کرتے ہیں اسی چیز کو میئر کیسے کرتے ہیں۔ اکنامک ویل بینگ ہے، اس کو آپ نے میئر کیسے کرنا ہے۔ میئر کرنے کے لیے obviously آپ کے پاس پھر تھوڑی بہت اپروچز ہیں، جیسے سب سے پہلے آپ نے انکم اور ویلتھ ڈسٹریبیوشن کو دیکھنا ہے۔ انکم اور ویلتھ ڈسٹریبیوشن ایک مین ایلیمنٹ ہے جس میں ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ پوری دنیا کے ٹاپ جسٹ 1% لوگوں کے پاس 43% گلوبل ویلتھ کی ان کے پاس ہے، ان کے ہاتھوں میں ہے، ان کے قبضے میں ہے، یا ان کے پاس ہے۔ 1% ٹاپ لوگوں کے پاس، 43% گلوبل ورلڈ وائڈ مین اکانومی، مین پیسہ ان کے ہاتھ میں ہے، مین چیزیں ریسورسز ان کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سب سے پہلے انکم کی ڈسٹریبیوشن obviously اگر وہ زیادہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوگی تو اس سے خوشحالی کا لیول بڑھے گا۔ پھر ایک امپلائمنٹ اپارچونیٹیز ہیں، تو یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ امپلائمنٹ اپارچونیٹیز مین واٹ، کہ جیسے جیسے اب دیکھیں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر نارملی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس جابز زیادہ ہوتی ہیں، پاپولیشن کم ہوتی ہے، یا پھر آپ ان سمپل ورڈز اکنامکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان امپلائمنٹ ریٹس ہوتے ہیں وہ لوور ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے لوگوں کے پاس جاب اپارچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں، اور اسی کو کمپیریٹیولی آپ جب ڈیولپنگ کنٹریز میں یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں آئیں تو پھر آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں۔ اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھ کے یہ امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کو نوٹ کرنا ہے۔ اور دین ایکسیس ٹو ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر، جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ ایجوکیشن تک ایکسیس کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ obviously جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی خوشحالی یا ان کی امپروومنٹ، ڈیولپمنٹ، گروتھ کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ ان کے پاس ایجوکیشنل ریسورسز تک ایکسیس پہنچنا، ان کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، کالجز، یونیورسٹیز جو ادارے ہیں، وہاں تک رسائی بہت آسان ہے۔ وہ ڈی سینٹرلائز سسٹمز ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کسی ایک ہی شہر میں سب یونیورسٹیز اکٹھی کر دیں اور پورے پروونسز سے یا کنٹری سے لوگ اس سٹیز میں آئیں، انہوں نے ڈی سینٹرلائز کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے سمپلی یاد رکھنا ہے، آپ بچوں نے جب لکھنا ہے تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تک رسائی، ایکسیس آپ کی ایزی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد obviously ہیلتھ کیئر جو کہ بیسک نیڈ ہے ہر شخص کی، صحت کی جو سہولیات ہیں، ہیلتھ کیئر تک ایکسیس کیسے کی جائے، یہ اس کے ڈائمنشنز ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے آپ کے نوٹس میں، جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، لائف سٹائل، اسٹینڈرڈ آف لائف کیا ہے۔ دیکھیں آپ کے کنٹری میں نارملی کیسے میئر کیا جاتا ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے، ہم جیسے کہتے ہیں ہاؤسنگ ہے، نیوٹریشن ہے، کتنی خوراک مل رہی ہے، کتنی نیوٹریشن لوگوں کی پوری ہو رہی ہیں، یا پھر اوورال لائف سٹائل کیسا ہے، کمفرٹ لیول کیسا ہے، لوگوں میں ایک رہن سہن کا کمفرٹ لیول کیا ہے۔ تو جو کہ ٹپیکلی ڈیولپڈ کنٹریز کا بہت بہتر ہوتا ہے ڈیولپنگ کنٹریز سے، تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر ان سب سے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم سیکیورٹی یا سیفٹی نیٹ کہتے ہیں، کہ جو آدمی جس ملک میں رہ رہا ہے، جو لوگ رہ رہے ہیں، ان لوگوں کو سیکیورٹی کتنی پرووائڈ کی جا رہی ہے، وہ کتنے سیف خود کو فیل کرتے ہیں۔ تو یہ جو سیفٹی نیٹ ہے
ये आपने जहन में रखना है। सोशल सेफ्टी नेट है, लोगों में रहन सहन, उनका एक सिक्योरिटी सेफ्टी वो सिस्टम क्या है, उस चीज़ को याद रखिएगा, जहन में रखिएगा। देन इसके बाद एक छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट इसी टॉपिक का जो आगे आपके पास चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ये याद रखना है आपने कि कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए जा सकते हैं किसी मुल्क को, किसी भी डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज़ के मेन चैलेंजेस क्या हैं। तो पहले आपने चैलेंजेस को सेपरेटली देख लेना है, जिसमें आप ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ देखते हैं। अनसर्टेनिटीज़ क्या होती हैं, गैर यकीनी सूरत हाल क्या होती है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, फिर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी तरह से इनकम की जो इनइक्वालिटी है, जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है वो क्रिएट करती है, इस तरह के इश्यूज़ को मज़ीद पैदा करती है, जिससे मसाइल बढ़ते हैं लोगों में। किसी में कम पैसा है, किसी में ज़्यादा है, किसी के पास, तो वो जो कम ज़्यादा पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन है या वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे अल्टीमेटली सोसाइटी में जो इम्बैलेंसमेंट पैदा होती है, वो जो बैलेंस्ड नहीं रह पाता, तो वो मेनली एक बहुत बड़ी रीज़न इनकम इनइक्वालिटी है। तो उसके बाद आपने बेसिक सर्विसेज तक जो एक्सेस है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास जो बेसिक सर्विसेज हैं वहाँ तक रसाई बहुत मुश्किल हो जाती है। कुछ इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं कहते, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जर्क कहा जाता है कि कुछ ना होने से कुछ फ़ायदा है कि जिन ममालिक में जो अंडर डेवलप्ड होते हैं या जिनमें ये इश्यूज़ आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिलसिला चलता रहता है। लोगों की वेलफेयर के लिए कोई ना कोई एक सिलसिला जारी रहता है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का सिलसिला कंटिन्यूसली रहता है। लोग उनको एड्स भी दे रहे होते हैं। वहाँ के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट चलती ही रह जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझी जाती है उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी बहुत से इश्यूज़ हैं। तो इस तरह से, इस तरीके से आपने इकोनॉमिक वेलबींग के क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखिएगा। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी लिया जा सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द वेल बीइंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो।